وسیلہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور وسیلے کے بارے میں مختلف علماء اکرام نے، مختلف اسلامی اسکالروں نے، مختلف مفتیان اکرام نے مختلف رائے دیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح وسیلہ مانگو، اور بعض کہتے ہیں اس طرح وسیلہ بناؤ، اور بعض کہتے ہیں وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ وسیلہ بنانے میں تقریباً 3 جماعت ایسے ہیں، شیعہ، بریلوی اور اہل حدیث، کہ یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ زندوں سے وسیلہ بنانا جائز ہے۔ مثال کے طور پر وہ بھی بڑی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بناتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا، وصال ہوا، تو اس کے بعد صحابہ اکرام نے آپ کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ بناتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں زندوں کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ مردوں کا وسیلہ نہیں بنا سکتے ہو۔ اور شیعہ اور بریلوی وہ کہتے ہیں بس وسیلے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ وسیلہ بناؤ گے یا علی کا وسیلہ بناؤ گے، یا اس طرح بریلوی کہتے ہیں غوث اعظم کا، غوث پاک کا، یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اب بنا سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر وسیلہ کے دعا مانگتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے۔ پھر اس کے بارے میں شیعہ اور بریلوی علماء، میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو علماء بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایسے کم عقلی کا دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیر لیسن کے آپ ڈرائیور نہیں بن سکتے ہو، آپ بغیر سفارش کے وزیر اعظم، ایم پی اے، ایم این اے کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے ہو، بڑے آفیسر کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے ہو بغیر سفارش کے، اور بغیر وسیلہ کے فوراً آپ اللہ سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی کم عقلی ہے۔ آپ انسانوں کو اللہ کے مقابلے میں ٹھہراتے ہو، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے کو، کسی بڑے آفیسر کو اللہ کے مقابلے میں کیسے ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ تو الرحیم ہے۔ یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے اگر آپ کی ایک خطا بھی دیکھ لے تو وہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، آپ کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، آپ کے سارے عیبوں پر پردہ رکھا ہے، وہ بھی ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود آپ کو رزق بھی دیتے ہیں، آپ کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، اور آپ کو سکون، سہولتیں بھی دی ہیں۔ یہ ہے رب۔ آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو، میں آپ کو عطا کروں گا۔ اور وسیلے کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، وسیلے کی بھی چند شرائط ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص دعا کرے کہ یا اللہ اپنے حضور کے صدقے، اپنے حضور کے ذریعے، اپنے حضور کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، مجھے یہ چیز عنایت فرما، ایسے دعا۔ اور جیسے یہ ان لوگوں نے قبروں پر جا کے شروع کیا کہ یا غوث اعظم مجھے یہ چیز دیجیے، پھر جب کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو غوث اعظم سے اس لیے مانگتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، گویا یہ ہمارے درمیان ایک ربط ہے۔ یہ ربط نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ جو چیز بھی مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر اگر کسی نیک بندے کا، کسی صالح بندے کا، کسی ولی اللہ کا وسیلہ بناتے ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی یہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ولی کا وسیلہ بناتے ہیں تو آپ یوں دعا کریں کہ یا اللہ فلانا آپ کا نیک بندہ تھا، اس کے صدقے سے، اس کے ذریعے سے میرا یہ کام کر دے۔ اس طرح وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے بابوں کو، اپنے مزارات کا، اپنے پیروں کا یہ وسیلہ بنایا ہے کہ یہ فلانا بندہ مجھے یہ چیز دے دے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم مجھے یہ چیز دیجیے، پھر جب کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ کھلے عام شرک ہے۔ وسیلے کے شرائط، وسیلے کے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو یوں دعا مانگو، شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے بعد اپنی دعا، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی التجا کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف، اس طرح دعا مانگ لے تو یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہی آپ کو ملے۔ اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں کہ شاید وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نہیں دیتا ہے، یا یہ دعا آپ کو آخرت میں کام آئے، یا آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والا ہو وہ اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما لے۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقے بن سکتے ہیں دعا کے قبول ہونے کی۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھے، یہ نہ کہیں کہ جو چیز مانگی ہے وہی ہمیں ملے گا۔